تو میں نے کہا ایسے اس کے گریبان پکڑنا اور بولا تیرے باپ کا کھاتا ہوں کیا میں، تو نے اپنے سالے کو ایسے کھینچنا ہے. اس کا سالہ بہت تنگ کر رہا تھا نا. جو کمزور ہوتا ہے نا دنیا اس پہ حاوی آتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے تو جب اپنا کمان سالوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا پھر تو نے کرنی نہیں چاہیے تھی دوسری. یار واقعات اتنے ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یاد ہی آ رہے ہوتے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا گریبان کھلا ہوا بیچارہ عجیب سے جیسے مر جائے گا کھڑے کھڑے. کہہ رہے میں نے دوسری کی ہے، پکڑا گیا ہوں. اس کے دوست اس کو لے کر آئے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا. اب پتہ نہیں جھوٹ بول رہا، بظاہر تو سچ ہی بول رہا تھا. ہم اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. اس پہ پہلی بیوی کا اور سسرال کا دباؤ اتنا ہے کہ اب یہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں کہ یار دوسری کو چھوڑوں گا تو وہاں بھی سالے ہیں. صحیح ہے نا، وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو بہتر ہے کہ بیچ سے ہی نکل لو، پتلی گلی سے. میں نے اس کو سمجھایا، یہ سب دوسری شادی والوں کو اور سب لوگوں کو میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا اچھا، میں نے پتہ کیا کیا، میں نے کہا بھائی تو دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ظلم تو نہیں کر رہا نا کسی ایک کے ساتھ، دوسری کی وجہ سے پہلی یا پہلی کی وجہ سے دوسری پر؟ کہہ رہے نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اب تو گریبان کھول. میں نے گریبان کھولا، ویسے تو اس کا پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، گرمی سے کھلا ہوا تھا. میں نے کہا بدماشی سے کھول، گریبان کھول. اور اسٹائل سمجھایا. اس کا گریبان پھر میں نے نا پکڑا، ایسے گھمایا، مسجد سے باہر لے کر. میں نے کہا تجھے گالیاں سکھانی ہے مسجد میں مناسب؟ واقعی اللہ کی قسم یہی ہوئے، بالکل سچ بول رہا ہوں میں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے مبالغہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تجھے میں نے گالیاں سکھانی ہے، باہر نکل. تو مسجد میں نہیں سکھا سکتا. اس کو میں نے نا گریبان یوں پکڑ کے نا کھینچا باہر. میں نے کہا تو نے اپنے سالے کو ایسے کھینچنا ہے. اس کا سالہ بہت تنگ کر رہا تھا نا. میں نے کہا آرام سے تو نے سمجھا دیا نا کہ بھائی میں نے حلال کام کیا ہے، آپ کی بہن کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے آرام سے سمجھا دیا. اب مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں آپ کو، مسلسل. 1-2 دفعہ ہوتا ہے، برداشت کرو بھائی. اتنا ٹارچر کہ بندہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ٹارچر ہوگا بھائی. تو میں نے کہا ایسے اس کے گریبان پکڑنا اور بولا تیرے باپ کا کھاتا ہوں کیا میں. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور وہ گالی وہ والی گالی بیچ میں کیا کر دی، فٹ کر دی. میں نے کہا یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ تم میٹھے بنو گے تو وہ، یہ جو کمزور ہوتا ہے نا دنیا اس پہ حاوی آتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے تو جب اپنا کمان سالوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا پھر تو نے کرنی نہیں چاہیے تھی دوسری. پھر تو کرنی نہیں چاہیے تھی نا. اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، ابا کے خرچے پہ تھوڑی ہوتی ہے، نہ سالوں کے خرچے پہ ہوتی ہے. جب تو اپنا کما رہے تو کیوں ڈر رہا ہے بھائی؟ بولا بھائی رہنا رہو، نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا آپ کے اس سچویشن میں تو تیسری کے خیالات آتے ہیں، آپ کو خودکشی کے آ رہے ہیں. اس سچویشن میں نے کہا انسان کو تیسری کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بدنام تو ہونا تھا، اب وہ ہو گیا. اب بدنامی والی زندگی تیسری بھی کرو. پھر میں نے کہا چوتھی بھی کر، جس نے رہنا ہو رہے. میں نے کہا اپنی طرف سے ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے بیویوں کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، باری دینی ہے سارا اپنا. کیونکہ جب آپ خود غلط ہوتے ہیں نا پھر آپ میں کانفیڈنس بھی، خود چوری نہیں کرنی آپ نے. دونوں کو محبت دو، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کرو. اتنا زیادہ کہ یار خودکشی کرنے جا رہا ہے بیچارہ، وہ سالہ بولے گا ہم تو بہنوں ہی ہمارا آدھا ادھر گیا تھا، آدھا تھا، اب پورے سے ہی محروم ہو گئے. تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں نا. تو خیر ہم کیا کر رہے تھے، کیا کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. جلد بازی کی بات کر رہا تھا میں. تو طلاقیں نکالتے ہیں کس میں؟ جلد بازی میں. اور پھر گھنے بن کے بولتے ہیں اصل میں تو میں تو مجبور تھا. مجبور نہیں ہوتا، یہ عورت کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایکچولی بھائی ایسا غصہ کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے پھڑ پھڑ جو ہے نا فائرنگ کرنا شروع کر دو. لوگوں کے گھروں میں بندوقیں ہوتی ہیں، پولیس والوں کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، فوجیوں کے پاس رائفلیں ہوتی ہیں، بم ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایک دن گئے، وہ ایٹم بم جہاں رکھا ہوا ہے غلطی سے پاؤں آ گیا بٹن پہ ہے بھائی. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. بم چل گیا، حالانکہ اس میں بھی 1-2 تاریں ہی ہوتی ہیں. یا جہاز جا رہا ہے، جنگی جہاز، اور چھینک آئی، غلطی سے بٹن پہ ہاتھ آ گیا. غلطی سے کیا ہو گیا؟ بٹن پہ ہاتھ آ گیا. یا غصہ آیا، غصے میں جا کے بم پہ پاؤں رکھ دیا، جا کے بم کے بٹن پہ. رزلٹ جب پتا ہوتا ہے نا کہ کیا رزلٹ نکلے گا اس کا،
تو پھر کتنا بھی غصہ آئے انسان غصے میں پاگل نہیں ہوتا. تو یہ کمبخت لوگ باقاعدہ ارادہ کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دو تاکہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے, جوڑ کا سلو کا آپشن ختم ہو جائے. یہ باقاعدہ ارادہ کر کے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی عورت کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اہل حدیث لوگ بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, فلانا بولتا ہے 3 ایک ہوتی ہے. کوئی کسی کے بولنے سے 3 ایک نہیں ہوتی. اس میں تو میں کئی دفعہ میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہیں یوٹیوب پہ کہ 3 طلاقوں پر اجماع ہے پوری امت کا. تو میں نے اس خاتون کو سمجھایا, میں نے کہا اس عذاب سے جان چھوٹی آپ, یہ پھر کم بخت دے گا. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں میرے سامنے. دیکھو ہم تو مولانا ہے نا, ہمارے سامنے تو کتنے واقعات اب تک آ چکے ہوں گے. 3 طلاقیں دیتے ہیں, مرد پھر الو بناتا ہے عورت کو, اہل حدیث سے فتویٰ لا کے ایک تو حرام کاری کرتا ہے بیوی کو رکھ کے, پھر دوبارہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. کیونکہ جس کو کنٹرول نہیں ہے نا, تو کنٹرول نہیں ہونے کا مطلب پھر کنٹرول نہیں ہے. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں تم نے حرام کاری کی, اس کے بعد بھی اللہ نے تمہیں پھر کیا صلہ دیا ہے. تو میں نے اس لڑکی کو, پتا جوان لڑکی تھی, میں نے اس کو تسلی کیا دی. میں نے کہا دیکھو اسی میں خیر ہوگی. ایک آدمی کو غصے پہ قابو نہیں ہے نا, اسے اپنے ہاتھ پہ بھی قابو نہیں ہوگا. کل وہ چاقو بھی مار سکتا ہے, کل وہ ڈنڈے سے سر بھی پھاڑ سکتا ہے. تو اللہ کے حکم پہ راضی رہو, اس کو بھول جاؤ, اس کو زندگی سے نکال دو. کہیں اور عدت کے بعد شادی کرو, اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارو. پھر اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ نے آپشن دیا ہے بھائی پہلے کے پاس بھی جا سکتی. اور میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے نا, تو مرد بہت دفعہ پہلے سے زیادہ اچھا مل جاتا ہے اس کو. یہ یادیں ابھی اس لیے آ رہی ہیں کہ دوسرا زندگی میں آیا نہیں ہے, آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو بھول جاؤ, تو بھول جائے گی اس کو. تو اس لیے اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو, اپنی زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول. اور یہ نقصان کس کا ہے؟ جلد بازی کا. جو قرآن کہہ رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوا, انسانوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جلد بازی میں ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور ہمارا نظام ایسا ہے, سعودی عرب میں جب آپ طلاق دینے جاؤ نا, تو طلاق نامے پہ 1 طلاق لکھی ہوتی ہے, 3 لکھی نہیں ہوتی. سعودی عرب میں جو اسٹیمپ پیپر ہے نا, جو طلاق نامے ہیں, اس میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ 1. چلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں.